بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الافطار فی السفر، سفر کے اندر روزہ نہ رکھنے کا بیان۔ پیچھے ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس کے اندر یہ تھا کہ سفر میں روزہ رکھنا، اور وضاحت وہاں پہ بڑی شرح و بسط کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر دی تھی کہ سفر میں کب روزہ رکھنا چاہیے، کب نہیں رکھنا چاہیے، کب رکھنا جائز ہے، کب رکھنا گناہ ہے۔ مختصر یہ کہ سفر متاثر ہو اور دیگر معاملات متاثر ہوں تو سفر کے اندر روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ اور آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتا کہ بندہ مشقت میں پڑے۔ مشقت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مشقت کا مطلب یہ ہوتا ہے انسان وہ بوجھ اٹھائے جس کی اس میں طاقت نہیں۔ اللہ نے کہا نا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، ٹھیک ہے، کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کوشش کس چیز کی کرتا ہے؟ جو اس کی بساط میں ہوگا۔ جو اس کی بساط میں نہیں ہے وہ اس کی کوشش نہیں کرتا۔ اور اسی طرح بندہ کو یہی دعا سکھائی، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اور یہی ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، کہ انسان وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا جس کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے۔ ایک اور جگہ ہے، اب وہ میرے ذہن میں الفاظ نہیں آ رہے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ انسان کو اس کی بساط سے زیادہ کا مکلف نہیں کیا گیا۔ الا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سمجھ آئی کہ اللہ نے کسی کو مکلف نہیں کیا مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کی گنجائش کے مطابق۔ تب وہ روایتیں آئیں گی جن سے ثابت ہوگا کہ سفر میں روزہ نہیں رکھنا۔ تو دونوں طرح کی روایتوں میں تطبیق یہ ہے کہ سفر بڑا آرام دہ ہے، شاندار ہے، روزہ متاثر نہیں ہوگا، صحت متاثر نہیں ہوگی تو رکھ لیا جائے تو اچھا ہے۔ لیکن اگر معاملات ایسے نہیں ہیں تو پھر سفر میں روزہ نہ رکھا جائے۔ آدمی رکھ سکتا ہے تو رکھ لے، اور اگر نہیں رکھ سکتا تو یہ نہ ہو کہ افطاری کھلنے سے پہلے وہ مرنے والا ہوا ہو اور زبان پیاس سے باہر آ جائے اور ہائے ہائے کر رہا ہو، نہیں جی میں تو روزہ پورا ہی کراں گا۔ تو اللہ کو اس چیز کی حاجت نہیں ہے۔ کسی نے منت مان لی کہ وہ پیدل حج کرنے جائے گا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ معاملہ آیا تو وہ منت ماننے والا بہت بوڑھا ہو چکا تھا، اس کی اولاد اس کو کندھوں کا سہارا دیتے ہوئے لے کے جا رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اتنی تکلیف اٹھا کے اس کے گھر میں جاؤ، اللہ کو اس چیز کی حاجت۔ تو پھر کیا کرے آدمی منت کا کفارہ دے اور دوسری طریقے سے اللہ کی طرف جائے، سمجھ آئی؟ تو انسان اپنے آپ کو خواہ مخواہ ایسی تکلیفوں میں، لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں نا جی میرا یہ کام ہو گیا تو میں پیدل جاؤں گا، ننگے پاؤں جاؤں گا، پلکوں کے بل چل کے جاؤں گا، سر کے بل چل کے جاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کا اس طرح کا کوئی تقاضا یہ نہیں ہے کہ جناب آپ اگر جوتا پہن کے حرم جائیں گے تو آپ کو نیکیاں زیادہ ملیں گی یا کم ملیں گی، اور جوتے کے بغیر جائیں گے تو زیادہ ملیں گی، نہیں۔ ہاں اگر آپ بغیر ادب کے لیے جوتا اتارتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ کیسا ادب ہے کہ آپ جوتا اتار دیں اور گرمی سے پاؤں میں چھالے پڑ جائیں؟ تو اب حج کے دن ہے، لوگ حج پہ جا رہے ہیں، اب یہ نہ ہو کہ حج کا رکن ان سے ہونا اور ان کو غار ہرا پہ چڑھنے کی پرواہ ہو، غار ہرا پہ چڑھتے چڑھتے پاؤں میں موچ آ جائے اور پھر وہ پوچھتے پھریں جناب میرا پاؤں زخمی ہو گیا ہے، طواف کیسے کروں، منع میں کیسے جاؤں، فلاں جگہ کیسے جاؤں۔ تو جو چیزیں فرض ہیں ان کو پرائیورٹی دی جائے گی، انہیں مقدم رکھا جائے گا، اور جو چیزیں فرض نہیں ہیں ان کا درجہ بعد والا ہی ہوگا، سمجھ آئی نا؟ اب دیکھ لیں آپ کے گھر مثال کے طور پہ پیر صاحب آ جائیں تو اب پیر صاحب کو چھوڑ کے ان کے تبرکات ڈھونڈنے چلے جائیں تو یہ کوئی دانش مندی تو نہیں ہوگی نا۔ تو بہرحال اس چیز کو ذہن میں رکھنا آپ نے۔ دیکھیں جی، امام ابن ماجہ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، سفر کے اندر روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ وضاحت اس کی آپ کے سامنے رکھ دی۔ اگلی روایت بھی اسی طرح ہی ہے، اس سے آگے دیکھیں حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صائم رمضان فی السفر کالمفطر فی الحضر، رمضان میں روزے رکھنے والا رمضان کا روزہ سفر میں رکھنے والا
ٹھیک ہے، رمضان کے مہینے میں مسافر کا روزہ ایسا ہی ہے کل مفطر فی الحضر، کہ جس طرح ایک مقیم شخص جو ہے وہ روزہ نہ رکھے، مقیم روزہ نہ رکھے اور مسافر روزہ رکھے برابر، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کہ اس نے اپنے گھر میں رہتے ہوئے روزہ نہیں رکھا، یعنی کہ اسے نیکی نہیں ملے گی، اور سفر میں جس نے روزہ رکھا اسے نیکی نہیں ملے گی۔ اس کا مطلب میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جو تو نبھا سکتا ہے اگر وہ رکھے گا پھر تو نیکی ہے، سمجھ آئی؟ اور اگر جو نہیں نبھا سکتا، جس نے اپنے آپ کو جوکھم میں ڈال دیا یہ کام کر کے، تو لہٰذا اس نے کوئی نیکی والا کام، اس نے تو اللہ کے حکم کی مخالفت کی نا، لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ۔ اسی طرح مریض ہے، وہ اگر اپنے گھر میں ہے اور مرض کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، بعد میں قضا کر لی جائے، اب وہ کہ نہیں جی میں تو روزہ رکھوں گا، مرتا ہوں تو مر جاؤں، یہ اسلامی نظریہ ایک عزیمت اور چیز ہے۔ عزیمت کا مطلب یہ ہے پھر وہ کسی کو پتہ نہ لگنے دے کہ مجھے یہ بیماری ہے۔ عزیمت کی راہ چلنے والا در در پہ جا کے بتاتا نہیں ہے کہ میں نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا ہو، وہ کسی کو پتہ لگنے۔ صاحب ہدایہ، یہ 4 جلدیں جن کی 4 سالوں میں ہم پڑھتے ہیں، اور مغلیہ دور تک عدالتوں میں فیصلے ہدایہ کی روشنی میں ہی کیے جاتے تھے۔ علامہ برہان الدین مرغینانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے پہلے بدایت المبتدی کی جب شرح لکھی کفایت المنتہی 80 جلدیں، پھر اس کا خلاصہ کیا ہدایہ 4 جلدیں، تو اس عرصے اس کام کے لیے یہ کام کرتے ہوئے انہیں تقریباً 20 سال لگ گئے۔ کتنے جی؟ اور 20 سال وہ روزے سے رہے، اور 20 سالوں کے بعد پتہ لگا یہ روز روزہ رکھتے تھے۔ گھر بھی خبر نہ، کیسے؟ گھر سے کھانا تو آتا تھا، گھر سے کھانا آتا تھا تو وہ طلباء کو کھلا دیتے تھے اور سحری افطاری کرتے تھے، مناسب سے کرتے تھے۔ انسان زیادہ کھاتا ہے نا تو پھر اس سے کام نہیں ہوتا، زیادہ بیٹھ کے کام کرنا ہو، کچھ پڑھنا ہو تو پھر انسان کو روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ جس طرح وظائف کیے جاتے ہیں بڑے بڑے لمبے، ان کے لیے بھی روزہ ضروری ہوتا ہے کہ روزہ رکھا ہو اور پھر انسان جو ہے وہ کرے، نیند بھی نہیں آتی اور بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ان ساری وضاحتوں کو آپ نے پیش نظر رکھنا ہے۔ باب ما جاء فی الافطار للحامل والمرضع، حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، رخصت ہے، اور اگر اس کے روزہ رکھنے سے حمل متاثر ہوگا تو اس کا اب روزہ نہ رکھنا ضروری ہے، وہ قضا کرے گی بات۔ ایک رخصت کا معاملہ ہوتا ہے کہ رکھ لے یا نہ رکھے، دودھ پلا رہی ہے رخصت ہے، رکھ لے یا، لیکن اگر صحت ایسی ہے کہ روزہ رکھے تو بچے کی نشو و نما متاثر ہو رہی ہے، پھر رکھنا نیکی نہیں ہے۔ بچہ متاثر، حمل متاثر ہو رہا ہے تو پھر اب روزہ رکھنا بہتر نہیں ہے۔ دیکھیں جی، علی بن محمد نے کہا، یہ عبداللہ بن کعب کے اولاد میں سے، وہ کہنے لگے ہمارے اوپر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر نے غارت کی، یعنی کہ حملہ کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سواری نے۔ فاتحی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، وہو یتغدی، اور آپ نہ ناشتہ فرما رہے تھے۔ فقال ادنو فکل، آپ نے فرمایا کہ قریب ہو اور کھا لے، ادنو فکل، قریب ہو اور کھا لے۔ کل تو کہتے میں کہنے لگا انی صائم، میں تو روزے دار ہوں۔ آپ نے فرمایا اجلس، بیٹھ، احدث کا عن الصوم، میں روزے کے بارے تجھے کچھ بتاتا ہوں، صوم کا یا صیام کا، کہ ان اللہ عز وجل ودع عن المسافر شطر الصلاۃ، کہ اللہ نے مسافر سے آدھی نماز کو اٹھا دیا ہے۔ شطر کا مطلب ایک حصہ، کہ مسافر سے آدھی نماز اٹھا دی گئی ہے۔ وان المسافری والحاملی او المردی الصوم او الصیام، اور مسافر سے، حاملہ سے اور دودھ پلانے والی سے روزے کو اٹھا دیا گیا۔ اب دیکھیں حامل مذکر کا صیغہ ہے اور مردے بھی مذکر کا صیغہ ہے، حالانکہ دونوں معاملات عورت کے ہیں، تو جب ایک چیز کسی کے ساتھ خاص ہو جائے پھر مذکر اور مؤنث کے صیغے سے کوئی فرق
نہیں پڑتا. حمل عورت کے ساتھ خاص ہے تو حامل کہہ دیں یا حاملہ کہہ دیں مراد عورت ہی ہے. دودھ پلانا عورت کا ہی خاصہ ہے تو مردے کہہ دیں یا مردیہ کہہ دیں بات ایک ہی ہے. واللہ اللہ کی قسم لقد قالہما النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلتاہما او احداہما کہ اللہ کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو کہا یا ایک کو کہا. کلتاہما و احداہما یعنی کہ یہ دونوں باتیں کہیں یا ایک کی. فیا لہف نفسی مجھے افسوس ہے اپنے آپ پہ. فہلا کنت طعمت من طعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے کیوں نہیں حضور کے کھانے سے کھانا کھایا. افسوس ہو رہا نا بعد میں کہ جو بھی تھا جب حکم آ گیا ہے والدین کہیں پکاریں نفل نماز ہو تو نماز توڑ کے جائیں, فرض نماز ہو تو نہیں توڑی جائے گی, فرض نماز ہو تو, لیکن اتنا ضرور ہے کہ اسے مختصر کر دیا جائے. پتہ ہے آواز آئی ہے تو اب یہ نہ ہو لمبی لمبی کراتے شروع کر دی جائیں, لیکن حضور پکاریں تو فرض نماز بھی ہے تو لبیک کہنے کا حکم. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, لبیک کہو اللہ اور اللہ کے رسول کو جب وہ تمہیں بلائیں. اب اس آیت پہ اگر غور کریں تو بڑا لطیف نقطہ سمجھ آتا ہے. دعاکم, دعا صیغہ واحد ہے. دعا یہاں پہ دعا وہاں ہونا چاہیے تھا. ذکر آیا پیچھے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر لبیک کہو جب وہ تمہیں بلائے. حالانکہ ہونا چاہیے جب وہ تمہیں بلائیں. آسان لفظوں میں اردو کی ایک اس کی مثال سمجھیں کہ میرے پاس اعظم اور حمزہ آیا ہے. کیا بات ٹھیک ہے؟ کیوں ٹھیک کیا جملہ ہوگا؟ میرے پاس اعظم اور حمزہ کہ جب ذکر دو لوگوں کا ہے تو آگے جو لفظ صیغہ ضمیر جو بھی ہوگا وہ ڈبل کی ہوگی. اردو میں تو تثنیہ نہیں ہوتا, جمع ہوتا ہے. عربی زبان ہے, جب تثنیہ دو ذاتیں ہیں تو ان کے بارے لفظ استعمال ہوگا تو پھر دعواکم ہونا چاہیے نا, جب وہ تمہیں بلائیں. لیکن واحد کا صیغہ لگا کر اللہ رب العزت نے یہی صراحت کے ساتھ عبارت النص سے ثابت کی بتا رہا ہے کہ بلاوا اللہ کا ہو یا رسول کا ہو بات ایک ہی ہوتی. سمجھ آئی نا؟ اچھا اب یہاں پر پھر ایک سوال ضمناً پیدا ہوتا ہے, وہ یہ کہ اللہ بلائے ایسے ہی ہے جیسے رسول نے بلایا, رسول بلائیں ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے بلایا. اچھا یعنی کہ دونوں کی بات ایک ہے. اب اگر قرآن کو دیکھیں, قرآن کے اندر جہاں پر اطاعت کے لفظ کے ساتھ اطاعت کا حکم دیا, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. کچھ جگہوں پر صرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا ذکر ہے, لیکن ایک آیت بھی ایسی نہیں جہاں پر اللہ نے یہ کہا ہو کہ بس میری اطاعت کرو. سنگل اطاعت کا حکم آیا تو کہا ان کی اطاعت کریں. سمجھ آئی نا؟ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ حضور کا بلانا یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا بلانا. یار اس کی آسان مثال ایک اور ذہن میں رکھیں. قرآن کی آیت واللہ ورسولہ احق ان یردوہ, ان یردوہ کہ اللہ اور اس کا رسول حق رکھتے ہیں کہ اس سے راضی ہوا جائے. ہما نہیں ہے, ان یردوہ ہے. حالانکہ ہونا چاہیے کہ ان سے راضی کا اس سے راضی ہوا جائے. یہاں پر بھی ضمیر ایک ہی ہے. تو یہاں انہیں تھوڑی سی عقل کرنی چاہیے. جو کہتے ہیں توحید متاثر ہو گئی ہے, توحید متاثر. ہاں یہاں پر جو مسئلہ ہے پڑھی لکھی بات وہ بڑا قابل توجہ ذہن میں رکھیں. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرے اپنے ساتھ تو ایک سیغے سے کرے, ٹھیک ہے, اللہ کرے ایک سیغے سے ذکر, لیکن بندے جب ذکر کریں گے تو وہ ایک سیغے سے نہیں کریں گے. یہ فرق ہے. یہ اصول کی کتابوں میں ہمیں یہ مسئلہ ملتا ہے. اسی لیے یعنی کہ اکثر نا واللہ ورسولہ عالم کہہ دیتے ہیں, تو یہ بہتر نہیں ہے کہنا. واللہ عالم ورسولہ عالم, کہ ہم جب کہیں گے تو ہم
الگ الگ ذکر کریں گے اور الگ الگ لفظوں میں ذکر کریں گے. ہاں اللہ نے جو بیان کیا ہے جب اس کی حکایت کریں گے وہ اسی طرح کریں گے, اور یہ قرآن کے اندر کئی دفعہ ایسا ہوا, ٹھیک ہے نا. تو یہ فرق بھی ذہن میں رکھنا ہے, یہ اللہ کی شان ہے اور یہ اللہ کی شان ہے, اور اللہ کی طرف سے اگر ایسا ہوگا تو ٹھیک ہے, لیکن ہم ایک سیغے میں دونوں کا ذکر نہیں کریں گے. سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ چلیں جی, یہ ذرا میں نے وضاحت اس لیے کی کیونکہ جو حق بات ہے اس کو واضح کرنا چاہیے. بابو اچھا جی آگے دیکھیں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخصت دی للحبلہ حاملہ کے لیے, اللہ تی تخاف علی نفسہا, جسے اپنے اوپر خوف ہو, ان تفطرا کہ وہ روزہ توڑ دے گی, اس کے لیے رخصت ہے, ٹھیک ہے. وللمرضع التی تخاف علی ولدہا, اور جسے اپنی اولاد پہ خوف ہو, وہ دودھ پلانے والی, اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. سمجھ آئی؟ رخصت دی ہے. رمضان کی قضا کا بیان. اللہ اکبر. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کننا نحید عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیأمرنا بقضاء الصوم, کہ ہم یعنی کہ ازواج مطہرات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی زوجہ ہیں, ظاہر سی بات ہے اور بحیثیت عورت انہیں حیض آتا تھا, لیکن پھر آپ ہمیں ان روزوں کی قضا کا حکم دیتے تھے. اور آگے وہ روایت آئے گی کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں رمضان کے روزے شعبان میں قضا کرتی تھی, کیونکہ عورت جو ہے وہ خاوند کی اجازت کے بغیر صرف رمضان کا روزہ رکھ سکتی ہے, نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی. اس نے روزہ قضا بھی رکھنا ہے تو خاوند کو وہ بتائے, اس سے اجازت وہ لے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں چونکہ اکثر روزہ رکھا کرتے تھے, تو اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں بھی اپنے جو قضا روزے ہیں وہ شعبان کے مہینے میں پورے کیا کرتی تھی. باب ما جاء فی کفارۃ من افطر یوما من رمضان, جس نے رمضان کا ایک روزہ توڑ دیا اس کا کفارہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آئے, ہلکت, آقا میں ہلاک ہو گیا. اب نے فرمایا وما اہلکک, تجھے کس نے ہلاک کرتے. دیکھیں نا یہ بھی کتنا محبت بھرا انداز ہے کہ رحمت للعالمین کے پاس آ کر سائل کہے میں ہلاک ہو گیا, اور وہ کہیں کس نے تجھے ہلاک کر دیا, مجھے بتا, میں ہوں نا. وما اہلکک کا معنی یہ ہے نا کہ کون تمہیں ہلاک کرنے والا ہے, کہ تمہیں ہلاک کرنے والا. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی سے متعلقہ یہ بات کی نا کہ نہ کہیں جہاں میں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. کس نے ہلاک کیا؟ عرض کیا وقعت علی امراتی فی رمضان, رمضان کا روزہ آیا اور میں عورت سے جمع کر بیٹھا ہوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آتک رقبۃ, غلام آزاد کرو جا کے. قال لا اجد, کہا جی نہیں ہے. قال صم شہرین متتابعین, لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھو. قال لا اطیق, عرض کیا حضور میں طاقت نہیں رکھتا. آپ نے فرمایا اطعم 60 مسکینا, 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. قال لا اجد, کہا عرض کیا میں طاقت. اچھا یہ ذہن میں رکھیں, قسم کا جو کفارہ ہے نا اس میں آپشن ہے, یا 3 روزے رکھ لے, 10 مسکینوں کو یہاں کھانا کھلا دے, یا پھر انہیں کپڑے لے دے, یہاں کے ساتھ یہ کر لے یہ کر لے یہاں. لیکن رمضان کا کفارہ جو ہے نا اس میں آپشن نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. رمضان کے کفارے میں آپشن نہیں ہے. وہ آیت کیسے ہے جس میں زہار کا کفارہ سورہ مجادلہ کی جو ابتدائی آیتیں ہیں, والذین یظاہرون, اچھا یہ تو سورہ احزاب, شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع, یعنی کہ 2 مہینے کے روزے ہی رکھنے ہوں گے. بندہ یہ کہ یار کون رکھے گا, چل پیسے دے دیتا ہوں, نہیں, کفارہ ادا نہیں ہوگا. اکثر لوگ اس مسئلے سے واقف نہیں, یہ آپشنز نہیں ہے. کفارہ اس کا 2 مہینے کے روزے ہی ہیں. روزے کی طاقت نہ ہونے کا مطلب کیا کہ بندہ اتنا بیمار ہو چکا ہے وہ روزے رکھ نہیں سکتا, وہ شیخ فانی ہو چکا ہے. پھر ہے فاطعام 60,
60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور جو روزے رکھ سکتا ہے، دل نہیں کرتا، سستی ہے، گرمی ہے، یہ عذر نہیں چلیں گے کہ روزے کے کفارے کے اندر آپشنز نہیں ہیں، 2 مہینے کے روزے ہی رکھنے ہوں گے اور لگاتار رکھنے ہوں گے۔ سمجھ آئی نا؟ اچھا جی دیکھیں، ورس کرنے لگے میرے پاس تو اس کی بھی استطاعت نہیں، آپ نے فرمایا اجلس بیٹھ جائیں۔ اللہ اکبر، اجلس کا مطلب بیٹھ جائیں۔ اب عقل کو اگر دیکھیں تو یہاں ہونا یہ کیا چاہیے تھا؟ عقل کہتی ہے یہاں ہونا چاہیے تھا بھی تیرے پاس طاقت ہے کہ نہیں، اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ چارہ۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اجلس بیٹھ جا، اس کا مطلب یہ ہے نا کہ یہاں پہ ہر اس مرض کا علاج ہے جسے لوگ لا علاج مرض کہتے ہیں۔ آپ نے کہا بیٹھ جا ادھر، کوئی نہ کوئی حل اس کا نکلے گا۔ فجلس، بیٹھ گئے۔ فبینا ہوا کذالک اذ اوتیا بمقتل یدعى العرق، اسی اسنا میں فبینا ہوا کذالک اذ اوتیا بمقتل، مقتل کہتے ہیں ایک پیمانہ، توڑا، بوری، توڑا کہہ لیں، ٹوکرا کہہ لیں، یدعى العرق، جس کا نام عرق تھا، ایک عرق لایا گیا۔ اور یہ یعنی کہ وہ تھال، ٹوکرا، کسی نے بورا لکھا، وہ ایک جس طرح ہمارے ہاں منڈی میں اگر چلے جائیں تو تڑی، پلی، پیٹی، یہ نام ہوتے ہیں نا، تو اس طرح یہ نام ہے بمقتل یدعى العرق، مقتل لایا گیا۔ آپ نے کہا اذهب فتصدق به، یعنی کہ یہاں پر وہ الفاظ نہیں ہیں، دیگر کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ مسئلہ پوچھنے والے کدھر ہے؟ تو وہ آئے جی میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ لے جا، یہ فتصدق به، اور لے جا کر نہ اسے کیا کر دے؟ صدقہ کر دے۔ اچھا یہاں پر دیکھیں، یہ نہیں کہا جا کر اسے 60 مسکینوں کو دے دے، کہا یہ لے جا اور جا کر اسے کیا کر دے؟ صدقہ کر دے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، ما بین لابتیہا، یہ 2 چٹانوں کے درمیان جو جگہ ہے نا، مدینہ مراد ہے، دونوں طرف پہاڑ ہے نا، یہ 2 چٹانوں کے درمیان جو جگہ ہے، آقا اس میں اہل بیت احوج الیہ منا، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو ہم سے زیادہ ضرورت مند ہو، کہ سب سے بڑے ضرورت مند تو ہم ہیں۔ تو آپ نے فرمایا فانطلق فاطعمہ عیالک، یہ لے جا اور خود بھی کھا اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلا۔ اللہ اکبر۔ اچھا نہیں، اور اگلی روایت دیکھیں، یعنی کہ کفارے کے بعد قضا کا روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ کفارہ تو سزا ہے، لیکن جو روزہ توڑ دیا اس کی قضا بھی کرنی ہے۔ اگلی روایت کے اندر وہ لفظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسی طرح روایت مروی کی، وقال، اور ساتھ یہ ایڈ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وصم یوما مکانہ، اور اس روزے کی جگہ ایک روزہ رکھنا ہے، کیونکہ فرض ہے وہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ اور یہ جو روایت ابھی آپ نے دیکھی کہ کھانا لے، یہ ٹوکرا لے جاؤ، خود بھی کھاؤ اور گھر والوں کو بھی کھلاؤ، اس کی شرح میں کچھ محدثین نے یہ بھی لکھا کہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ کفارہ ہے، یہ بات کتابوں میں درج ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فی الحال یہ لے جا اور جاؤ کھاؤ پیو، جب حالات بہتر ہو جائیں گے پھر جو ہے وہ کفارہ اپنا ادا کر دینا۔ یہ وضاحت بھی لکھی ہوئی ہے اس کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت، بلا وجہ جس نے رمضان کا روزہ توڑ دیا یا نہ رکھا، لم یجزہ صیام الدہر، وہ زندگی بھر بھی روزے رکھ لے تو وہ کفایت نہیں کریں گے، اس ایک روزے کا وہ بدل نہیں ہو سکتے۔ لیں جی فی من افطر ناسیا، جس نے بھول کے روزہ توڑ دیا، یہاں سے اگلے سبق میں دیکھیں گے۔